غلام بوتراب. دل کو عشق مصطفیٰ کی توجہ تھا. یہاں سے دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے. اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب. میں چہرے پڑھوں گا, چہرے نہیں تو دل مجھے ہم گواہی دے دیں گے. ورنہ آپ کی یہ پیشانیاں جو ہے نا پہ آئی ہوئی روشنی مجھے بتا دے گی آپ نے کیسے سنا. سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب, زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن, روح میں زندہ رہے عشق حسن. مولا بولتی زبانوں کا اپنے حفظ و امان میں رکھے. مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت کر کے دور ہوگا. آپ کے بچوں کے شہر آباد نوکری ہوگی, سینا میں اس قدر تیرا کرم ہوگا. شیرہ پڑھ رہا دیواریں بولے گی, آپ کل تک داد دے پھر بھی کام. شیر بڑا پڑھ رہا امام حسین کی قسم میں پرواز کر کے پڑھوں ہاتھ کا دانا. اگر آپ کے دل میں اتر گئے تو اگلے سال کی 14 رجب سے 14 رمضان تک آپ کے اذہان میں بھی دل میں لہو میں پہنچے. کس قدر تیرا کرم ہو بے حساب. سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب, زندگی کو چھو بھی نہ بھاگی, زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن, روح میں زندہ رہے عشق حسن. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین, دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین. اللہ کی زندگی امام سارا آپ کا آباد ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج مولا بھائی کا نام کو سلامت ہے. آپ جی نگاہ میں یاد ہے دھڑکنے دل کی پکارے. 14 معصومی کے 14 شعر, میں شعر کو چھوڑوں گا. اس شعر کو دل سے لکھے کا داد نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ کے دل میں دعا میرے لیے محفوظ ہو جائے گی. اسی کے دادے کا بات ہے. دل لفظوں کی قدر رانی ہے, ان لفظوں کے ساتھ تھوڑا سا بھی لگاؤ. دل دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین, دل غمِ دنیا سے یوں آزاد ہو, پرسدار سید سجاد. ہم سارے کون ہیں؟ جعفری. قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے جعفری تو جعفری. میں شعر پڑھ رہا ہوں, بڑی داد آپ نے دی, لیکن ان 2 مصروں کی داد کر رہا ہے.
دھڑکنے دل کی پکارے، دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین، دل ہمیں دنیا سے یوں آزاد، پرسدار سید سجاد، علم دے تحقیق سے تاکید سے، پانچویں معصوم کی تائید سے، شیر پڑھو، پانچویں معصوم کی، مولا یہ ہم سب کی دعا قبول کرنا، پانچویں معصوم کی تائید سے، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر صادق میرا۔ اللہ کرے آپ پہنچے کہاں میں کوشش کر رہا ہوں، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو، کوئی ساتھ ہی نہیں رہوں میرا چاہوں، رہنما ہو جعفر صادق۔ میں کسی نے دو اٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رہنما ہو جعفر، رہنما ہو دس نے ہم میں ہوں ریاض کرنی کس طرح جی جی وہ جی کم پتہ لے ہے بھائی جان سارا کچھ پرسدار سید سجاد، علم دے تحقیق سے تاکید سے، پانچویں معصوم کی تائید سے، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر صادق میرا، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو۔ سلام آپ کو، آپ کو سننا آتا ہے، آپ کو سننا آتا ہے، مان میں آتا ہے۔ ہمیں دنیا سے یوں آزاد ہو، پرسدار سید سجاد، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر صادق، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا رضا، جن کے رنگوں میں ملائے سانس امام کے لیے پڑھو ہر بندے کو میں کہا دے میں راضی ہو گیا، امام دل ٹھنڈا ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں دعائیں کرتا ہوا جاؤں، جو ان اشعار پہ بول پڑتا ہے وہ پھر وہ سننا چاہتا ہے۔ نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے وسوسہ ہو، نہ کوئی وہم و گما، وسوسہ ہو نہ کوئی، اس قدر مولا تقی ہو مہربان، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گما، اس قدر مولا تقی ہو مہربان، دیدہ ہو دل میں رواں ہو روشنی، اس قدر خیرات نے مولا نقی، مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، یوں کرم کر دے امام عسکری۔ شیر پڑھ رہا ہوں، سب کے دل کی تمنا میں دو مصر میں پڑھ رہا ہوں، یوں کرم کر دے امام عسکری، یوں کرم کر دے امام عسکری، یہ بارگاہ گواہ، وہ رکھی ہوئی شبی گواہ، آج کی رات گواہ، آج کا جشن گواہ، یہ نعرے گواہ، یہ درود گواہ، یہ سجاوٹ گواہ، یہ رانائی گواہ، یہ جلوے گواہ، یہ رونق گواہ، یہ مومن گواہ، میں سب کو گواہ بنا کر شیر پڑھنا جا رہا ہوں، جس کے دامن میں یہ دعا ہو وہ دل میں آمین کا ہاتھ اٹھا کے اگر پوری قوت سے وہ جواب دے گا تو نعرہ یہاں سے پتہ نہیں کہاں تک جائے گا۔ یوں کرم کر دے امام عسکری، ہے تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی۔
امام زمانہ آپ تک کوئی دکھ نہ آنے اس رات کے صدقے میں یہاں بلانے کا ایک فائدہ ہوا گرامی کہتے تھے حسین لکھوں تو حسین پڑھتا ہوں. ارے بڑی مہربانی سخت خدمت پیش آ گئی. ٹھیک ہے سنیے گا. ہمارے نام فرماتے تھے حسین لکھوں تو حسین پڑھتا, حسن لکھوں تو حسن پڑھتا. میں امام حسن کا حسن پر پہلی 4 سطریں پڑھ رہا ہوں. جیسے میں نے کافی دیر پڑھنا ہے 7 سال ہو گئے آپ جو کچھ بھی ہے کافی ہے یہ ہے منو جڑے میرا چاند آپ جی نے بھائی جناب صاحب ہو رہے ہیں ہو گیا پھر قلم پر پہلی 4 سطریں پڑھو چاہے ہوگی میں آگے پڑھنے کا پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے. تنگ بھی نہیں کرتا وہ تھکا ہوا جو بیٹھا رہے. پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے. بولتے قرآن کی میری زبان پہ بات ہے. پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے. بولتے قرآن کی میری زبان پر بات ہے. بولتے قرآن کی جن کو لفظوں سے محبت ہے وہ شعر سنیں. بولتے قرآن کی میری زبان پر بات ہے. یہ زلیخا تخیل نے کہا مجھ سے حکیم حسن یوسف تو حسن کے حسن کی خیرات. اللہ اٹھے ہوئے تو میں 4 سطریں اور یہ ناز رہے گا کہ یہ عقیل موسم کو خیرات ملی اور انہوں نے پڑھا. بڑے نصیب سے تقدیر مانگنے والے سارا مجمع چپ رہے دکھ نہیں ہے. کل تک کھڑے ہو کے نام نے وہ شعر کی قیمت دیکھو وہ جدر والوں کی قیمت ملتی ہے نہیں ملتی. لڑے نصیب سے بس اب توجہ کیجئے گا. لڑے نصیب سے تقدیر مانگنے والے الجھتے خواب کی تعبیر مانگنے والے. مولا کی قسم کھا کے دل ٹوٹ جائے گا 4تھا مصرع تو سمجھ کے چپ رہ گیا. الجھتے خواب کی تعبیر مانگنے والے وہ حسب و نا کا عقیدہ کہاں پہ چھوڑا ہے. حسن کے ہاتھ کی تحریر مانگنے سخی کیسے بنتے
یہ تو کریم ہستی ہے نا، شفیع اور کریم کا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح پڑے ہیں تسی لوگ پوری زندگی میں اس کو جاؤ میں کی کرا نصیب اور رزق کے فرزند کا ہے دروازہ، نصیب اور رزق کے فرزند کا ہے دروازہ، سوالیوں کے مقدر یہاں سنورتے ہیں۔ نصیب الرزق کے فرزند کا ہے دروازہ، سوالیوں کے مقدر، زمانہ ان کی سخاوت کو یاد رکھتا ہے، سوال رزق جو مولا حسن سے کرتے ہیں۔ اگلے سال جائے علامہ صاحب پڑھ رہے سب دو چار دن پہلے نا روزے دا انہوں نے ہمت کہنا میں روزے نال آتا 30 مجلس پڑھ لیا دونوں بیٹھ میں مجھے کسی نے کہہ دیتا ہے تسی نیازہ لے کے آئے مجھے پرسوں فون آیا سکندر احمد صاحب کا، انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ ایک نظم ہے وہ سنا، ممبر پہ ہوں شفیع سامنے ہے، مجھے ان کی بات تھوڑی سمجھ آئی تھوڑی نہ آ سکی، وہ نظم میرے ذہن میں نہ آئی، پھر میں نے کہا چلے میں اس سے ملتی جلتی وہ نظم پڑھ دوں گا، شاید کوئی اشارہ آج پھر 10 میں یہی سن لو، اگلے ساتھ جو کہو گے وہی پڑھ لیکن ایک جملہ میں کہوں گا، یہ ہمارے غیرتی میں ناتے میرے والدہ کی رحمت میں ناتے میرے سے کوئی کمال نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی غزل نہیں، ایک لفظ میرا اپنا نہیں ہے، یہ سارے الفاظ ان کے اپنے اور لفظ نہیں ہے کہ مبتت کی قیمتی موتی جیسے وہ پڑھتے دن میں ویسے پڑھ رہا ہوں، جس کے اندر بھائی کا حکم پورا ہو جائے گا تو داد دے دیں گے، وہ نہیں ہوگا تو اگلے سال پھر وہ حکم دوبارہ کہہ دیں گے وہ میں وہی تعبیر کر دوں گا۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت منصور ہے۔ مجھے آپ کی بات سمجھ تو آ گئی تھی لیکن تھوڑی ہے، تو جو بھی ہوگا پھر اگلے سال وہ حکم پورا کرنا۔ پڑھنا ہی ہے روزہ بھی رکھنا توجہ ہے میں پڑھوں جا میں چلا بسم اللہ توجہ ہے میں پڑھوں بسم اللہ یکم ربیع، یہ بڑے قیمتی الفاظ ہے ظاہر ہے مدت کے بعد پڑھا مجھے والوں میں عرصہ ہو گیا پھر پڑھے نہیں۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج میں دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی رکابیں سرکا کر صفین کے میدان کو دیکھا۔ یہ لفظ ایسے کیتے بٹھائے تھے کہ پڑھنے پڑھتے ہیں تاکہ میں بھی یاد کروں آپ بھی یاد کروں۔ میں تقریباً کوئی 8 سال کا تھا جب میں پہلی بار یہ سن رہا تھا ان کی زبانی اور میں اس کو یاد کر رہا تھا، اتنی کشش تھی نماز۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج میں دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی رکابیں سرکا کر
صفین کے میدان کو دیکھا، نجلہ کے ہیں دو کنارے، دریائے نجلہ کے بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخوان کی نچلی ہوئی ہڈیاں جھجوڑ کر پلنے والے فکرہ میں نے پڑھنے سننا، آپ نے اتار کے بولتے وہ چپ رہے، جو گھبرا کے بولتے وہ چپ رہے، جس کے دل میں آلی ہے وہ فکرہ سن۔ نجلہ کے بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخوان کی نچلی ہوئی ہڈیاں جھجوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 قادروں کا لشکر، جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ سفیان کا بیٹا، جو آپ بھی نہ سمجھو ہند کے حرام دودھ کی پیداوار، بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخوان کی نچلی ہوئی ہڈیاں جھجوڑ کر پلنے والے، کرائے کے 1,48,000 قاتل۔ کون لکھے ایسے الفاظ؟ نجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کو لشکر چنگار، جن کا چیف آف آرمی اسٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی، میں پوری زندگی لکھتا رہوں، لکھ کے تھک جاؤں، ساری اپنی لکھی ہوئی جتنی بھی شاعری ہو وہ قربان کر کتا بھی شاید حق لانا ہو، یہ اتنے قیمتی موتی ہیں میں آپ کے حوالے کر سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران غیرت مند بیٹا علی۔ وہ ایسے ہی پڑھتے تھے جب کو محرم کو علی سبیل میں میدان میں آئے، اپنی فوج کو جمع کیا، میرے شیروں، میرے جگرداروں، میرے دلیروں، میں بانی شریعت جانشین ہوں، جانتا ہوں محرم و سفر مسلمانوں میں لڑائی کے لیے حرام، 2 مہینے کوئی حملہ نہ کرنا، وہاں سے حملہ مدافع کر لے۔ اب میں دیکھتا ہوں کس کی کتنی توجہ ہے، محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، یکم ربیع الاول کا سورج تنزیہ انداز میں طلوع ہوا، جاگو 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 جاگو، انداز میں طلوع ہوا، سنیے لفظ میں سورج کی پہلی شعاع نے اللہ کے نور کا طواف کیا، علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا، مالک اشتر جی بارے سے منبر، ہماری سواری لو، مالک اشتر سواری لایا، علی اٹھے، جلال میں حیدر کرار اٹھے، علی نے پہلا قدم اٹھایا، کائنات میں زلزلہ آیا، دوسرا قدم اٹھایا، عرض و سما کا سر چکرایا، تیسرا جو جاگ رہا ہے وہ بولے گا، جو سو گیا اس کا مقدر سو گیا، پہلا قدم اٹھایا کائنات میں زلزلہ آیا، دوسرا قدم اٹھایا عرض و سما میں زلزلہ آیا، تیسرا قدم اٹھایا، تیسرا قدم تسلیس پرستوں میں قیامت، چوتھا قدم اٹھایا یا عیسیٰ نے علی کی زیارت کا ارادہ کر کے چوتھا آسمان چھوڑا، علی نے 5واں قدم اٹھایا، پنجتن کی جنت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں کون دکھے ایسے جملے، دایا پاؤں رکاب میں رکھا یا قرآن میں الحمد پڑھا، علی زین پہ آیا، قرآن میں یاسین پڑھا، بایاں پاؤں رکاب میں آیا، والناس پڑھ کے قرآن نے علی پہ تم کیا، علی کا آباد چلتا ہوا مچلتا ہوا اپنی فوج کے قریب آیا، صفین پہلی اور آخری لڑائی جس میں علی شہنشاہ کے 11 بیٹے بنفس فی صبر، 34 سال کا امام حسن، 33 سال کا حسین ابن علی، 22 سال کا محمد حنفیہ، 18 سال کا عمر بن علی، کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا مجھے نہیں معلوم، صرف 11 سال کا ام اور بنین کے دودھ اور علی کے مشترکہ خون کی تاثیر عباس، واہ علی کرے کیا کرنے، واہ علی کرے کیا کرنے، مشترکہ تاثیر حضرت عباس۔ ترتیب آپ نے سن لی، میں فکر پڑھ لگا ہوں، جو اب تک نہیں جانا اسے جانے تھوڑی سی اپیل کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی کی داد دو لوگ میں اس پہ راضی، فوج کے قریب آیا، دشمن کے لشکر کو دیکھا،
پھر اپنی فوج کو دیکھا. آپ 2 گھنٹے توجہ کریں یہی کرو. دشمن کے لشکر کو دیکھا, پھر اپنی فوج کو دیکھا, پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا, پھر اپنے بیٹوں کے چہرے دیکھے, پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا. پتہ نہیں علی کو کیا خیال ہے. اللہ کے جلال میں جلال آیا اور جلال آمیز لہجے میں علی نے فرمایا آج میں چاہتا ہوں, میری مرضی ہے, میری منشا ہے, میرا ارادہ ہے, دشمن کے 1,48,000 کے لشکر پر پہلا حملہ میں خود نہیں, میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتائے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. دشمن کو بتایا کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا. دیکھیے لفظ جو ہوتے ہیں وہ خیرات میں آل محمد پر واضح, اور یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں, بڑے قیمتی خیرات میں تقسیم کر رہا ہوں. امام حسن امام حسین آپ کے بڑے بابا پھر ہمیں بھیجیے. دونوں کو سینے سے لگایا, پیشانیاں چوم کے فرمایا تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو, میں نے اپنا بیٹا بلایا. میں نے اپنے محمد حنفیہ اور بن علی, جعفر بن علی سب نے اجازت دو نہیں, علی کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر دی. این اللہ کے سامنے 11 سال کا عباس ہے. ہر بندے میں واضح میں دیکھیں مجھے لطف ملنا چاہتا محمد, قدموں پہ ہاتھ رکھے, آنکھیں بند کی, سر جھکا ہوا ہے, ایک ہی فکر ہے بابا اگر کائنات کو بتانا ہے, دنیا نے کائنات کو بتانا ہے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے, تو پھر مجھے میدان دے. میدان ایک جنگ میں زندگی گزارنے والے علی نے فکر کہا تو کم سے ہے, دشمن کا شیر ہے, تجھے میں نے سارے گور نہیں سیکھا, تو بھی کم سے ہے, تلوار کب کیسے پکڑنی ہے, ڈھال کب کیسے اٹھانی ہے, نیزہ کب کیسے چلانا, میں نے سب کچھ نہیں بتایا. دشمن مکار بھی ہے, کثیر بھی, تو کم سے بھی ہے, تنہا بھی. قدموں پہ ہاتھ رکھے بابا معلوم ہے میں سارے گور جانتا ہوں, کم سے بھی ہوں, تنہا بھی ہوں, دشمن کثیر بھی ہے, مکار بھی. دشمن کو بھی پتا ہے بیٹا تو تجھ علی کا ہوں. علی نے سینے سے پیشانی چھوڑی. کوئی 9 مرتبہ غور سے عباس کا چہرہ دیکھا. جب عباس کے چہرے میں علی نے اپنا عکس دیکھ لیا, اللہ کے جلال نے اپنے جلال کو جلال میں دیکھا. یہ پنکھا ادھر کر لے, اٹھ کر لے, برابر کر لے, آواز اللہ کے جلال میں اپنے جلال کو جلال میں دیکھا. مالک اشتار جی بارہ شریف پر میرے بیٹے کو تیار کرو. میں آگے سب سے پیارا تھا اور سب کا پیارا تھا. ہر جا کے سوچی گا کیا پڑھا گیا اسے. سب سے پیارا تھا اور سب کا پیارا. امام حسن نے خود دیا, حسین نے زرہ پہنائی, حنفیہ نے کمر بند باندھا, جعفر نے نالین پیش کی. سچ کے عباس تیار ہوا, بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ اٹھایا. عباس تیار ہو کے جان کے یہاں 2 فکریں, پوری زندگی میں داد نہ تو مجھے دکھ نہیں, یہ 2 فکریں آپ نے اگر سن کے داد نہ دی تو دکھ دے کے لاؤں. ہے 2 فکریں. عباس جاننے لگا, علی نے بلایا, عباس تجھے پتا ہے میرا لشکر کیسا ہے؟ جی بابا. پانی میں دشمن کے قبضہ؟ جی بابا. جا رہے تو پہلی مرتبہ؟ جی بابا. بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا؟ پھر بتا کے جا کتنی دیر میں. یہ دل جمال ڈالے تجھے دعا کرنی.
دیر میں آئے. پھر سنو, تو جا رہا ہے دریا پہ, دشمن کا ایک قبضہ, لشکر ہے پیاسا, بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا. بابا میں جا رہا ہوں پہلی بار, مجھے نہیں پتا میری تلوار کب تک چلے, دشمن کب تک رکے, لیکن ایک وعدہ تیرا بیٹا کر کے جا رہا ہے. یہ نہیں پتا کتنی دیر میں, لیکن یہ میرا وعدہ ہے. میدان میں پہنچ کے تلوار نکالوں, یہاں سے دشمن آئے گے میری زد میں. یہ میرا وعدہ ہے, میں تیرا بیٹا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں میری تلوار ہے. تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوگی, پہلا سر کاٹنے کے بعد آخری تک اتنی تیزی میں پہنچوں گا کہ دونوں سر ایک ساتھ زمین پہ آئیں گے. اللہ میں آباد ہے. پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے میں ہوں تیرا بیٹا. رفتار اتنی تیز ہوگی. چلے فکر دیکھتے جاؤ کیا یاد تو گزارش ہے. ڈاکٹر سمیر اختر نقوی صاحب اور انہوں نے علی کی رحمت کر ان کے درجات میں اضافہ. یہ فکرہ انہوں نے مجھے سنایا تھا, تب سے میں نے پڑھنا شروع کیا. انہوں نے دو فکرے کہے کہ عراق کے ایک عالم دین تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میں آسمان پہ گرجتی چمکتی بجلی کی قسم کھاؤں تو سمجھنا میں عباس کی تلوار کی قسم کھا رہا ہوں. زندگی تمام گزر گئی فضائل اور مسائل پڑھتے ہوئے. فضائل کے چند فکرے ایسے ہوتے جو یہاں نقش ہو جاتے. میں نے نام لیا ہے ڈاکٹر سمیر اختر نقوی صاحب. اللہ انہیں خیری کے رحمت کرے, بہت بڑی ہستیاں چلی گئی دنیا سے, بہت بڑی ہستیاں. یہ فکرہ ان کی زبان سے میں نے سنا. انہوں نے کہا اتنی تیز تھی رفتار عباس کی تلوار کی. تاریخ کہتے ہیں یہ سروں کی بارش ہو رہی تھی. اللہ کرے آپ نشر بنا لیجیے. اتنی تیز رفتار تھی حضرت عباس کی 11 سال کے سن میں, رفتار تھی تلوار کی اتنی تیز. جب میدان میں سروں کی بارش تھی, یا الامان کی صدا تھی, یا بھاگو بھاگو کی آواز تھی, اور علی کے بیٹے کی تلوار سے ڈر کر علی کے بدترین دشمن نے بھی ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے دیکھا ضرور سر ہے یا نہیں ہے. پتہ نہیں حاضر رہیے گا. طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری, ابھی شادی کی مولا. تو میں بس یہ 4-17 کچھ پڑھنے کی ہے تو مشکل میرے لیے. کہاں جیسا ہے کہ ہمارے احباب کے لکھوں کا کلام ہر بندے کے پاس روح نہیں پڑھنا. شہزادہ ملک کے شجاعت تھے. سے دیر تو نقاب نیام سے نکالا. چمکتی تلوار میں عباس نے اپنا چہرہ دیکھا. عباس نے تلوار کو دیکھا, تلوار نے سرکار کو دیکھا, عباس نے تلوار کو دیکھا, تلوار نے علمدار کو دیکھا. پتہ نہیں کیا خیال آیا. عباس نے تلوار کو دیکھا, معلوم ہے اللہ کیسے مولا تو ید اللہ کا بیٹا ہے. میں تیرے ہاتھ میں ہوں, تیرے ہاتھوں کی گرمی میرے قبضے کی گرمی کو محسوس ہو رہی ہے. میں جانتی ہوں قیامت کیسی آئے گی, کون سی آئے گی, لیکن تو ہے علی کا بیٹا. اگر اپنی زبان میں بتائے گا تو مجھے اطمینان رہے گا کہ میں نے تعمیل حکم کی. اب پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. عباس نے تلوار کو دیکھا اور پہلا فکر کہا, دخترے پر کے رنجوں میں ہم بن کے تا ہر بدن میں اجل کی اگر گھود دے. ہو گئے.
بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، شعر کہتے بھی ہوں. یہ عطا ہے آل محمد کی، یہ کوشش نہیں. دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن، ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے. تلوار کے وہ حکم کر، عباس کے لشکروں کا جگر چیر بستی میں آ. نوجوان جو بیٹھا خاص طور پر دعا کرنے کا بھی راضی. دخترے پر کے رنجوں میں ہن بن کے تن، ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے. مولا کرنا کیا ہے؟ لشکروں کا جگر چیر بستی میں آ. زلزلوں کی طرح گھنگرن ڈھول دے. مولا حکم کر، مولا حکم کر. فرمایا منکروں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے. اپنے آقا کے ساتھ آسمان پر اڑا، آم دجلہ میں ان کے کفن کھول دے. تلوار اپنی زبان میں کہتے مولا پہلی جنگ، پہلا حملہ، اتنا جلال، اتنا جلال، اتنا جلال. وجہ کیا ہے؟ عباس فرماتے ہیں دیکھ بس میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو پتہ نہ چلے گی علی لڑا ہے کہ عباس